السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، آج کی یہ ویڈیو پھر ایک حق خطیب سرکار کے حوالے سے ہے، اور اس بندے نے جو آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا لیبل اپنی ذات کے اوپر سجایا ہے، اس حوالے سے یہ آج کا پیغام ہے۔ سب سے پہلے میرے پیارے معزز ناظرین، آپ یہ والی پکچر دیکھیں، آپ نے یہ تصویر دیکھی، اس بندے کے حوالے سے آپ یہ میسیج سماعت کریں بھی حق خطیب سرکار نے 2022 میں ایک دعویٰ کیا تھا، اپنے چینل پہ کسی نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ اس بندے کو میں نے، یہ قادیانی تھا، اس کو کلمہ پڑھا کے میں نے مسلمان کیا ہے۔ اب حق خطیب یہ دعویٰ کر دیا بھی اس بندے کو میں نے مسلمان کیا ہے، یہ قادیانی تھا۔ اس کے برعکس یہی بندہ، اس کا جناب اس کی جو آئی ڈی تھی فیس بک والی 2016 کے اندر، اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ 2016 میں اس وقت میں نے قادیانی تھا تو میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اور جناب دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ حق خطیب سرکار اس کو اپنے آستانے پہ بلاتا ہے 2022 میں، وہ بندہ جو آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہرہ دار ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے اپنی آئی ڈی چینل کے اوپر 2022 کے حوالے سے کہ اس بندے کو میں نے قادیانی سے جناب کلمہ رسول پڑھا کے اس کو میں نے مسلمان کر دیا ہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین، اس چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کا ولی کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ یار جھوٹ کی کوئی حد بھی ہوتی ہے، لیکن یار بندہ اتنا زیادہ حد سے گزر جائے کہ جناب اگلا بندہ بھی سن کے پریشان ہو جائے، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں 2016 میں، اگست کا مہینہ تھا، 2016 میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور جناب ادھر صرف اپنی ویورشپ اور اپنے آستانے کا نام بنانے کے لیے یہ حق خطیب اقرار کر رہا ہے کہ جناب کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا ایسا پہرہ دار ہوں کہ میں نے اس بندے جو قادیانی تھا اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا تھا۔ میرے پیارے معزز ناظرین، اللہ کے اولیاء کی صفات میں سے یہ صفت بھی ہے کہ ان کے اوپر جھوٹ نہیں پھبتا۔ جھوٹ تو اللہ کے ولی کی ذات میں ہوتا ہی نہیں نا۔ اور جناب ادھر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے، تو میرے معزز ناظرین اس چیز کو سمجھے کہ کتنا بڑا دھبا آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ لگایا جا رہا ہے، اور صرف اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے، لوگوں کو اپنا گرویتا کرنے کے لیے جناب، اور اپنی آستانے پہ اس طرح کے نعرے بازی، اس طرح کے کام سر انجام دینا، مجھے آپ اپنے ایمانی دعوے سے بتائیں، کیا یہ اللہ کے ولی کی صفت ہے؟ کیا یہ ملک پاکستان کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو معاذ اللہ استغفر اللہ پامال کیا جا رہا ہے؟ تو کیا یہ کام ٹھیک ہے؟ یار پھر ایک بندہ وہ اپنی آئی ڈی پہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے 2016 میں مسلمان ہوا تھا، اور کرنے والا بھی ایک مسلمان اور تھا۔ اس کے برعکس تصویر کا دوسرا رخ یہ کہ یہ ادھر حق خطیب دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب اس کو مسلمانی میں نے کی ہے۔ تو یہ تصویر کے دونوں رخ دیکھے، فیصلہ آپ کریں کہ ان دونوں تصاویر کا رخ سے آپ کو محسوس کیا ہوتا ہے کہ یار اس بندے کے اندر کتنی ایسی اللہ کے اولیاء کی صفات ہے، کتنی قابلیت ہے، جس قابلیت کی بنا پر جناب یہ بندہ ایسے کام کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، اس طرح کی چیزوں کو ذرا سمجھے، غور کرے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اللہ کے اولیاء کا جھوٹا دعویٰ اس طرح کرنے سے بندہ کی ولی نہیں بن جاتا، بلکہ وہ بندہ پھر بھی ایک شعبدہ باز، ایک عامل باز ہی رہتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے پھر یہ گزارش کروں گا، اس طرح کے لوگوں کو ایکسپوز کریں اور ان کا اصلی چہرہ عوام الناس کے سامنے لے کے آئیں، تاکہ لوگ ہمارے جو ہیں، ہمارے مسلمان بھائی اس طرح کے دھوکے میں نہ رہ جائے کہ یار ہم تو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے لگ کے، اور قیامت کے روز ہم نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھانا ہے؟ الہی دنیا کے اندر اس طرح کے لوگوں کو ہم نے اپنا پیشوا مقتدا بنایا، اور پھر قیامت کے روز ہمارا جو پھر اس انداز میں حال ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی اور ندامت کا۔ تو یہ میرے معزز ناظرین، آج ٹائم ہے، اس طرح کے جھوٹے الزامات بندی کر کے اپنی ویورشپ بڑھانے سے کام نہیں چلے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اس حق خطیب سرکار کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کا رستہ دکھائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔